امی صاحب آپ سمجھتے ہیں یہ نواز شریف اس بات کو ایگری کرے جائیں گے کہ چلیں ٹھیک ہے اگر یہ بھی آپ کی خواہش ہے تو یہ بھی پورا کر دیتے ہیں، پھر کیا موقف ہو سکتا ہے آپ کا؟ یہ جو سیاست ہے یہ کوئی نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی خواہشات پر تھوڑی ہے۔ نواز شریف صاحب کیوں واپس آئیں گے؟ اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو یہ تو ساری ان کی پالیٹکس ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ تو مریم کو باہر بھجوانا چاہتے ہیں، اور زرداری صاحب سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اگر معاملات کو سنبھال لیں تو پھر ٹھیک ہے ہم آپ کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن زرداری صاحب اپنے اس مشن میں یا وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں اس میں تو انہوں نے کامیابی وہ نہیں دی، ان کو نہیں دلوائی۔ تو اب میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب آپس کی یہ باتیں مان کے اور اس طرح سے آگے پیچھے آ کے کوئی کام ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ یہ اتحاد رہے گا اور اپوزیشن پالیٹکس کرتی رہے گی، حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کوئی نیا راستے ضرور اختیار ہوں گے اجلاس کے اندر۔ لیکن سر ایسا تو بھی نہیں ہے نا کہ نون لیگ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے استعفے پر ہی تکیہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ خواجہ آصف کا بیان آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ میں تو زرداری پہ ابھی بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ خیر اب تو وہ گرفتار ہیں، لیکن ان کا وہ بیان اس وقت قابل ذکر ہے اور قابل غور بھی ہے۔ نہیں، پالیٹکس بھروسے کا نام تھوڑی ہے۔ دیکھیں نا، ہر جماعت کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، اپنا مینیفیسٹو ہے، وہ اس میں کام کر رہے ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے استعفیٰ دیں، ایک جماعت کہتی ہے استعفیٰ نہیں دیں، اس میں بھروسے کی کیا بات ہے؟ یہ کوئی کاروبار ہے؟ یعنی یہ کوئی آپ نے کسی سے کوئی پیسے ادھار لینے ہیں کہ جی اچھا جی میں ادھار دیتا ہوں؟ یہ پالیٹکس ہے جس میں ہر آدمی، ہر پارٹی اپنی پاور کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، پاور زیادہ لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کا مسئلہ کوئی عوامی وہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو وہ اب نواز شریف صاحب کو تو یہ چاہیے کہ یہ سسٹم ٹوٹے، پھر کوئی امینڈمنٹ واپس آ سکے سسٹم میں۔ زرداری صاحب کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے کہ جو لوٹ کا مال ہے، جو اتفاقی عمل ہے، اس کو توڑا جائے۔ وہ کیسے توڑا جائے؟ عمران اپنے تفریح مچائی جائے، عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ اس ایجنڈے پہ یہ ساتھ ہیں کہ اسے کہ لیکن افراتفری زرداری صاحب اتنی نہیں چاہتے کہ اس میں سندھ حکومت بھی چلی جائے ان کی۔ ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ سندھ میں افراتفری کریں؟ تو استعفے یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی سے دے دیں، صوبائی اسمبلی سے نہ دیں، اور احتجاج آپ سمجھیں کہ بڑا افیکٹو ہو جائے گا؟ تو یہ کوئی اس لیے یہ چیز اسی طرح سے آپ سمجھیں، یہ جو بھروسہ اعتماد، یہ انہوں نے تو آپس میں رشتے کرنے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ بھروسہ کریں یا اعتماد کریں۔ یہ ہماری مڈل کلاس کی گفتگو ہے۔ پالیٹکس ایسے نہیں ہے، یہ پیسے کی پالیٹکس ہے۔ کروڑوں اربوں روپے لگا کے سیاست کرنے والے کروڑوں اربوں روپے کمانے کی بات اس فیصلے پر پی ڈی ایم کا مستقبل بھی منحصر ہے۔ اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا لیٹ سپوز، تو اس پہ پی ڈی ایم کا مستقبل بھی منحصر ہے۔ کس منہ کے ساتھ اور کس ایجنڈے کے ساتھ آگے جائیں گے؟ اگر یہ بولتے ہیں کہ ہم رمضان عید کے بعد کریں گے، دوبارہ منہ تو لڑیں گے۔ نہیں سلمان، یہ آپ کی سوچ ہے کہ اس پہ کوئی سیاست کا مستقبل ہے پی ڈی ایم کا۔ یہ پی ڈی ایم اور یہ جو سارے اس طرح کے جو الائنسز ہیں یہ چلتے رہتے ہیں، یہ چلتا رہے گا۔ دیکھیں نا، عمران کے ساتھ تو وہ سارے مخالف ہیں نا، اس کو تو نہیں وہ چھوڑ رہے۔ طریقہ کار ہے نا، ہٹانے پہ اپنا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتا۔ اس میں بیچ کی کچھ صورت نکال لیں گے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے۔ اتنا ہیوی پیسہ میڈیا کو دیا ہوا ہے، ابھی اس وقت شام کو عام شروع ہو جاتا ہے کہ جی بزدار کو چینج کرو، اس کو یہ کرو، فوج نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا۔ یہ کہانیاں چلتی رہیں گی۔ یہی ہے حسن بانو جمہوریت کی، جس کا الیکشن کمیشن نے اپنے پریس ریلیز میں ذکر کیا تھا۔ اب یہ جمہوریت کا حسن نہیں ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے، جمہوریت کی حسن بانو ہے جو اپنے رنگ دکھاتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، پی ڈی ایم میں سب سے زیادہ گین کون کر رہا ہے اس وقت؟ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مولانا صاحب؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے سلمان؟ جی سر آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں نہیں، دیکھیں بھائی، زرداری نے اپنا یوسف رضا گیلانی سینیٹر بنوا لیا، اور ایک پورے ملک میں یہ تاثر بھی دے دیا کہ پالیٹکس کو میں کنٹرول کر رہا ہوں۔ اب جو استعفوں کا معاملہ تھا اور یہ جو لانگ مارچ ہے، اس میں بھی جو زرداری کی سوچ ہے وہ پریویل کرے گی، آپ دیکھ لیجیے گا۔ تو اس وقت پولیٹیکلی جس نے گین کیا ہے وہ آصف علی زرداری ہیں، جنہوں نے گین کیا ہے، اور پی ڈی ایم کے اندر انہوں نے گین کیا۔ اب مریم تو دیکھیں نا، میں بیٹی کے ناطے ہونے آپ کو اپنا، کبھی بیٹی کی ٹوپی پہن لیتی ہیں، کبھی نون لیگ کی ٹوپی پہن لیتی ہیں، کبھی وہ پتہ نہیں پنجاب کی کسی بیٹی کا ٹوپی پہن لیں گی۔ تو اب یہ منتیں کر لے
اور مجھے دکھ ہوا اور مجھے یہ ہوا. تو یہ دیکھیں نا, وہ تو اس وقت بلبلا رہے ہیں نون لیگ والے, مولانا فضل الرحمان سارے, کیونکہ وہ 4 5 9 چھوٹی پارٹیاں انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. وہ درباری وہ شروع ہو جاتے ہیں, کوئی نواز شریف کے لیے کبھی اس کی سیٹ پہ سینیٹر ہو گیا, کبھی کوئی اس کی سیٹ پہ ٹکٹ مل گیا. تو یہ درباریوں کی ایک محفل ہے. نواز شریف صاحب اس پہ بیٹھتے ہیں, آ کے پالیٹکس کرتے ہیں, اور ہیپی ود دس. میں آپ کو بتاؤں یہ اسی طرح کہانی چلتی رہے گی. اچھا سر, ساری صورتحال پھر میں آگے بڑھوں گا, ساری صورتحال میں حکومت کیا سوچ رہی ہوگی؟ یہ جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کا جو کھیل تماشا اس وقت چل رہا ہے, وہ حکومت کیا سوچ رہی ہوگی اس وقت؟ دیکھیں نا, حکومت نروس نہ ہو اور پی ڈی ایم کو اس کے حال پہ چھوڑ دے تو یہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. یعنی ٹوٹ پھوٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گا, اعصابی طور پر یہ شٹر ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ حکومت خود نروس ہو جاتی ہے. وہ 4 وزیر آ کے بیٹھ کے ایسی بے سروپا گفتگو شروع کر دیتے ہیں. اب شبلی فراز کا یہ کہنا کہ ہم حربے اپنائیں گے, اس سے بڑا ڈیمیج کوئی عمران خان کو دے سکتا ہے؟ یہ جو سارے مشیر ہیں ان میں سے اگر یہ اس سے ٹاک سینس, یہ تو اب عمران ان سے بات کرتا ہے, ترجمانوں سے یہ باہر آ کے ٹویٹ کر دیتے ہیں. یہی ترجمانی رہ گئی ہے, یہی میڈیا ہینڈلنگ رہ گئی ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہوا ہے اس میں حکومت کی اپنی جو مس ہینڈلنگ ہے, بیکاز دیر آر پیپل وداؤٹ ایکسپیرینس. اور دوسرا یہ وہ لوگ ہیں جو نظریاتی طور پر اس کی وجہ سے شاید پی ڈی ایم کو گین بھی ملا. رانا صاحب کی طرف میں بڑھتا ہوں. رانا صاحب یہ بتائیے گا, ساری صورتحال میں پی ڈی ایم کی اس وقت آپ کے سامنے ہر چیز, کون گین کر رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت گین کر رہی ہے. دیکھیں سلمان, بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو گین کر رہی ہے. پیپلز پارٹی نے, دیکھیں سمیع صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا ذرا, کہ یہ آصف زرداری نے ایک اپنے, دیکھیں سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچا اس سارے چکر میں؟ آصف زرداری کو. آصف زرداری نے ہر جگہ پہ یہ میسیج دے دیا کہ میں جب چاہوں ان کی جس موو کو چاہوں سبوتاج کر دوں, یہ میرے ہاتھ میں ہے کھیل. تو آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ تو اس وقت پی ڈی ایم پہ پوری طرح حاوی ہیں, اور انہوں نے یہ جو نواز شریف کے چیلے چانٹے پی ڈی ایم میں بیٹھے ہیں ان سب کو دیکھیں. جس طریقے سے آصف زرداری نے آج اجلاس کے آغاز میں خطاب کیا, انہوں نے پورے اجلاس کی کارروائی کا رخ ہی موڑ دیا. یہ اکٹھے ہوئے تھے عمران خان کے خلاف بات کرنے کے لیے, فیصلہ کرنے کے لیے, تحریک چلانے کے لیے. آصف زرداری نے ایسی تقریر کی کہ ان کو اپنی پڑ گئی. اور مجھے, میں بتاؤں آپ کو کہ اندر سے پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر نے بتایا کہ جب آصف صاحب خطاب کر رہے تھے تو ان سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسے ان کو جیسے سانپ سونگ گیا, یہ ایسے ان پر سناٹا طاری تھا کہ یہ ہو کیا گیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آصف زرداری جو ہے وہ اس طرح کی کئی چیزیں ہر وقت جیب میں ڈالے پھرتے ہیں. اس کی وجہ ہے نا, منہ لٹکنے کی وجہ ہے. ظاہر سی بات ہے, زرداری صاحب نے جو خطاب کرنا تھا وہ سب کو پتا تھا کہ یہ سندھ حکومت کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن ابھی کیا اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے؟ صدیق صاحب یہ بتائیے گا کچھ. جی سر, مجھے بریک پہ جانا ہے, پھر بریک کے بعد آؤں گا, اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. اپڈیٹس لیتے تھے. صدیق صاحب یہ بتائیے گا کیا کچھ خاص اپڈیٹ آئی ہے سامنے؟ جی بالکل, یہ اہم اپڈیٹ ہے. جو ہے اجلاس چل رہا ہے تو چیزیں موصول ہو رہی ہیں. اب محمود خان اچکزئی اور اے این پی کے امیر حیدر ہوتی اور آفتاب شیرپاؤ نے یہ تجویز دی. بڑی خبر ہے, اب اپنے ناظرین کے لیے دے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی اگر پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دیتی تو مسلم لیگ نون سمیت 9 جماعتیں پی ڈی ایم کی استعفیٰ دے دیں, مولانا فضل الرحمان کے پاس جمع کروا دیں, ہم لانگ مارچ کرنے کے لیے تیار ہیں. پیپلز پارٹی اگر بعد میں اس میں شامل ہونا چاہتی تو استعفے دے کر ہو جائے, لیکن انہوں نے تجویز دی ہے. اس کے اوپر حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوا, اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ 9 جماعتیں استعفے دے کر لانگ مارچ کی طرف جو ہے وہ جائیں. اور نون لیگ نے نواز شریف کو واپس بلانے سے انکار کیا ہے, جبکہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ وہ استعفے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور مولانا جو فضل الرحمان ہے انہوں نے غفور حیدری کو ہرانے کا حساب مانگا ہے. اور جاتے جاتے ایک چیز یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مریم نواز نے وقفے کے بعد گفتگو کی ہے. جب وہ گفتگو اس وقت کر رہی تھی تو اس وقت آصف زرداری ویڈیو لنک پہ موجود نہیں تھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے دوبارہ کچھ انہوں نے باتیں کی ہے. انہوں نے کچھ احسان بھی یاد دلایا. انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں ہمارے 83 اور سینٹ میں 17 ووٹ ہیں. مسلم لیگ نون کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے آپ ضائع ہونے والے 1 ووٹ کا ذکر کر رہے ہیں. میں یہ بات کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ یہ چھوٹی بات ہے, وہ کہ ظاہر ساگڈار کی بات کی تھی تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جھوٹے فیصلوں, غیر قانونی کھیل اور سیاسی انتقام کے باوجود نواز شریف جو ہے وہ پیش ہوئے اور جیل گئے. میں آپ سے پہلے بتا رہا تھا وقفے سے پہلے کہ نواز شریف کی باتیں جو وہ نہیں کر سکتے تو وہ مریم نواز کے منہ سے کہلوائی گئی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.